میں نے کہا نا، خبردار جو تم قریب آئی اور کس حق کی بات کر رہی ہو؟ یاد کرو، اپنی خواہشات کے لیے تم بچوں کی کسٹڈی مجھے دے چکی ہو۔ کیا ہوا، اب خواہشات پوری ہو گئیں جو بچوں کی یاد آ گئی؟ شہریار طنزیہ انداز میں بولا۔ تم شاید بھول رہے ہو شہریار، کسٹڈی میں لکھا ہے کہ میں اپنے بچوں سے مہینے میں ایک بار مل سکتی ہوں۔ آخر کو وہ کچھ یاد دلاتے ہوئے بولی۔ اگر اتنی ہی فکر ہوتی تو معصوم بچوں کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ میں نہیں چاہتا یہاں بھرے بازار میں تماشا لگے۔ دفع ہو جاؤ تم۔ شہریار اپنی آواز کو بمشکل آہستہ کرتے ہوئے غصے سے بولا۔ عمیر پریشان سا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شہریار، زیادہ مت اڑو۔ میں اگر لینے پر آئی تو اپنے بچے عدالت کے ذریعے لے لوں گی اور تم روک بھی نہیں پاؤ گے۔ تم کر لو جو کرنا ہے۔ شہریار یہ کہہ کر عمیر کو لے کر دوسری شاپ کی طرف چلا گیا۔ اب تو چیلنج بن گیا ہے، اب میں پراپرٹی اور بچے دونوں تم سے چھین لوں گی۔ نیلم اپنے پاؤچ سے موبائل نکال کر کسی کو فون ملاتی مال سے نکل آئی۔ شہریار عمیر کو لیے عبیرہ کے پاس آیا۔ عمیر کافی سہما ہوا تھا۔ ماما، وہ جلدی سے عبیرہ کو پکارتا اس کی گود میں چلا گیا۔ کیا ہوا عمیر؟ عبیرہ اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولی اور پوچھنے لگی۔ وہ دوبارہ عبیرہ کے گلے لگ گیا۔ شہریار، دونوں بچے بہت تھک چکے ہیں، ویسے بھی بہت شاپنگ ہو گئی، چلیں گھر چلتے ہیں۔ عبیرہ عمیر کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے، شہریار اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا، اور نور کو اٹھا کر بل پے کر کے ساری شاپنگ بیگز اپنی گاڑی میں رکھے اور گاڑی ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لیا۔ کھانا کھا کر وہ 5 بجے تک گھر پہنچ گئے۔ نور اور عمیر تو فریش ہو کر اپنی کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ شہریار دوبارہ آفس چلا گیا۔ 9 بجے کے قریب شہریار گھر واپس آیا۔ سب نے ڈنر کیا۔ عبیرہ نے نور اور عمیر کو سلا دیا اور خود کچن میں کام کرنے لگی۔ وہ کچن کی کھڑکی سے باہر گارڈن میں دیکھ رہی تھی جہاں شہریار لوہے کے بنے ہوئے جھولے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ عبیرہ 2 کپ کافی بنا کر گارڈن میں آ گئی۔ اس نے کافی کا مگ شہریار کے آگے کیا۔ تمہیں پتہ چل جاتا ہے مجھے کب کیا چاہیے؟ شہریار مسکرا کر کپ اس کے ہاتھوں سے لیتے ہوئے بولا۔ بیوی ہوں، پتہ کیوں نہیں چلے گا؟ عبیرہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں چلیں بیوی جی، شکریہ، وہ کافی کا مگ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ بیوی جی شکریہ، وہ کافی کا مگ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ عبیرہ نے اسے بہت کم مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ جب سے شاپنگ سے آئے ہیں تب سے میں نوٹ کر رہی ہوں آپ کچھ پریشان ہیں، کیا بات ہے؟ ویسے اللہ نے بیوی کے اندر ایسا کون سا ٹریسر فٹ کیا ہوا ہے جس سے اسے شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے؟ شہریار شرارتی انداز میں بولا۔ اب اس کا مجھے نہیں پتا کہ آپ کو بتانا ہے تو بتا دیں ورنہ رہنے دیں، وہ سادہ سے انداز میں بولی۔ آج شاپنگ مال میں نیلم ملی تھی، وہ لمبا سانس لے کر بولا۔ عبیرہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، کیا بولا اس نے؟ کہتی ہے کہ تم سے تمہارے بچے چھین لوں گی۔ شہریار اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر بولا۔ واٹ؟ لیکن وہ تو خود چھوڑ کر گئی تھی نا، تو ایسے کیسے وہ چھین سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں بچوں کو کہیں نہیں جانے دوں گی، میں اس نیلم کا سر پھاڑ دوں گی، وہ روندھے ہوئے انداز میں بولی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی کہ عمیر اور نور کہیں اس سے چھن نہ جائیں۔ ریلیکس عبیرہ، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی۔ اگر اس نے دوبارہ کیس اوپن کرنے کی کوشش تو بھی اس کا کیس بہت کمزور ہے۔ شہریار عبیرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ میں تو پریشان اس لیے ہوں کہ اگر کیس دوبارہ اوپن ہوا تو بچوں کو بہت سفر کرنا پڑے گا، ان کو دوبارہ سے عدالت کے چکر اور طرح طرح کی باتیں سننی پڑیں گی۔ شہریار نے اپنی اصل پریشانی بتائی۔ اگر اسے پتہ ہے کہ اس کا کیس اتنا کمزور ہے تو مجھے نہیں لگتا وہ کیس کو دوبارہ اوپن کروانے کی بے وقوفی کرے گی، عبیرہ سوچتے ہوئے بولی۔ اور ویسے بھی اوپن کر بھی لے تب بھی بچے ہمارے پاس ہی رہیں گے، اور ویسے بھی اوپن کر بھی لے تب بھی بچے تو ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ تم نے ان مہینوں میں اتنا پیار ان دونوں کو دیا ہے جو شاید پوری زندگی نہ کوئی دے پاتا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، تم اتنی پیاری کیسی ہو؟ میرے اتنے برے سلوک پر بھی تم نے بچوں سے پیار میں ذرا برابر کمی نہیں لائی۔ میرے اتنے برے سلوک کے باوجود بھی تم نے بچوں کے پیار میں ذرا کمی نہیں لائی۔ شہریار اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے آپ کا رویہ برا نہیں لگتا، انفیکٹ مجھے آپ کی باتوں سے ایک ڈرا سہما سا انسان نظر آتا تھا جو اپنے غصے میں اپنا ڈر چھپا کر رکھتا ہے، جسے ہمیشہ کسی اپنے قریبی کے کھو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ آپ نے ہمیشہ مجھے انسلٹ کیا کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہیں میں بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل پر بھی راج نہ کر جاؤں۔ عبیرہ کافی پیتے مسکراتے ہوئے بولی، اور شہریار اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ صحیح سمجھی
तुम्हें पता है नीलम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसे बेइंतहा मोहब्बत दी, हमारी पसंद की शादी थी। मैंने उसे ज़िंदगी की हर आसाइश दी। मेरी इतनी मोहब्बत को एक पल में रोंद कर वो बड़े आराम से मुझे और बच्चों को छोड़कर चली गई। तुम्हें पता है ये उमैर और नूर सारा सारा दिन रोते रहते थे। इन दोनों को अगर किसी ने संभाला है तो वो सिर्फ बाबा और खाला हैं। उन दोनों की वजह से ये दोनों संभले हैं। शहरयार आज अपने दिल की वो बातें कर रहा था जो आज तक उसके अपने दिल में दफन थी। अबीरा बहुत गौर से उसे देख रही थी, उसके अंदर छुपे दर्द को महसूस कर रही थी। तुमसे इस तरह के सलूक की वजह यही थी। कल को अगर तुम भी उसकी तरह धोखा देकर चली जाओ तो इस दफ़ा ना तो मैं संभल पाता ना उमैर और नूर। लेकिन तुमने मुझे गलत साबित किया, मुझे इस बात को मानने पर मजबूर कर दिया। दुनिया में हर लड़की नीलम जैसी खुदगर्ज, नाशुक्री और धोखेबाज नहीं होती, बल्कि कुछ लड़कियां तुम्हारी तरह मुखलिस, बेइंतहा मोहब्बत फैलाने वाली और दूसरों के दिलों को फतह कर लेने वाली भी होती हैं। शहरयार इस बार अपनी आंखों में बसाए बोल रहा था। उसका हर लफ्ज़ अबीरा को अपने दिल की गहराइयों में उतरता महसूस हो रहा था। अगर तुम्हें मेरे लफ्ज़ों पर यकीन आ रहा है तो क्या तुम मुझे आज तक मेरे हर फेल के लिए माफ़ करोगी? शहरयार अपना कॉफ़ी का कप, जिसमें कॉफ़ी कब की ठंडी हो चुकी थी, एक तरफ रख कर मुकम्मल अबीरा की तरफ मुड़ा। करूँगी, लेकिन मेरी कुछ दो शर्तें हैं, अबीरा लड़खड़ाते हुए लहजे में बोली, कि कहीं वो दोबारा गुस्सा ना हो जाए। बोलो। पहली शर्त, आपको हर रोज़ मुझे और बच्चों को 2 घंटे देने पड़ेंगे। ओके माय लॉर्ड, ज़रूर करूँगा, शहरयार अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला। और दूसरी शर्त ये है कि ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किलात आ जाएं, आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर यकीन करेंगे और कभी भी मुझे नहीं छोड़ेंगे। अबीरा ने अपनी सबसे बड़ी शर्त बताई। एक पाक और मजबूत रिश्ते की पहली सीढ़ी एतमाद और यकीन होती है। मैं वादा करता हूँ हमारे रिश्ते में इस चीज़ की कभी कमी नहीं आएगी, लेकिन तुम्हें भी एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, कभी ज़िंदगी में मुझसे झूठ मत बोलना। शहरयार ने कहा तो एक लम्हे के लिए वो चुप हो गई। एक पल के लिए उसका दिल किया शहरयार को फहद के बारे में सब बता दे, पर वो चुप रह गई। अभी अभी तो इन दोनों के रिश्ते में बेहतरी हुई थी, कैसे वो फिर से सब कुछ बिगाड़ सकती थी। ओके, कभी कुछ नहीं छुपाऊंगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। चलो, शुक्र है मेरी बेगम मान गई। शहरयार मुस्कुराया। शुक्र करें मान गई हूँ, वरना मुझे मनाना इतना आसान नहीं है, वो अकड़ते हुए बोली। शहरयार खुलकर हंस दिया। अबीरा ने दिल में उसकी हंसी इस तरह बरकरार रहने की दुआ की। आज उन दोनों के दरमियान सब ठीक तो हो गया था, पर कौन जाने जो इतने वादे किए थे वो पूरे हो भी पाएंगे कि नहीं। अगली सुबह वो जब उठी तो उसकी नज़र शहरयार पर पड़ी, जो कि बेड की दूसरी जानिब सोया हुआ था, लेकिन उसका रुख अबीरा की तरफ था। अबीरा मुस्कुराते हुए उठी और वॉशरूम में घुस गई। फ्रेश होकर वुज़ू किया और जाए नमाज बिछाई। नमाज पढ़कर अपने हाथों को दुआ की नीयत से उठाया। या अल्लाह, तेरी ये बंदी तेरा शुक्र अदा करती है। या अल्लाह, हम दोनों ने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया, बस तू इस रिश्ते में बरकत अता फरमा। हम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत पैदा कर दे। मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं इन सब को जोड़ कर रख सकूं। अबीरा मगन से अपने रब से बातें कर रही थी। दुआ पूरी करके उसने जाए नमाज को समेटा और कबर्ड में रखा और खुद बच्चों के कमरे की तरफ आ गई। शहरयार की आंख खुली तो कमरे में अबीरा नहीं थी और नीचे से बच्चों की और उसकी मिली जुली आवाज़ें आ रही थी। वो नहाकर ऑफिस के लिए तैयार हुआ और नीचे चला आया, जहां अबीरा जल्दी से हाथ चलाती नाश्ता बनाकर दे रही थी। वाह, आज तो पराठे बने हैं। क्यों प्रिंसेस? शहरयार नूर को अपनी गोद में लेकर कुर्सी पर बैठा। उमैर, तुम खा क्यों नहीं रहे? जल्दी से खाओ, देर हो रही है, अबीरा उसे डांटते हुए बोली। और वो मुंह बनाकर खाने लगा। उसे पराठे बिल्कुल पसंद नहीं थे। तुम भी खाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? शहरयार अबीरा को कुर्सी पर बिठाते हुए बोला। जाना है। इन दोनों ने लेट करवा दिया, कब की उठा रही थी, पर दोनों जब रात को देर से सोएंगे तो सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। अबीरा जल्दी जल्दी पराठा खाने लगी और साथ में ज़बरदस्ती उमैर को भी खिलाने लगी, जो मुंह बिसोर कर खा रहा था। अफरा तफरी में नाश्ता किया और जल्दी से तैयार होकर वो नीचे गाड़ी में आ बैठी, जहाँ शहरयार और नूर उमैर के साथ पहले इंतज़ार कर रहा था। तुम दोनों लंच फिनिश करना, वरना आज मैं मैक्रोनी नहीं बनाऊंगी, अबीरा ने दोनों को धमकी दी। वो जानती थी ये धमकी काम आ जाएगी। शहरयार ने उमैर और नूर को स्कूल छोड़ा और गाड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ घुमा दी। क्या हो गया बेगम, सुबह सुबह इतनी परेशान क्यों?
شہریار نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر نے اسائنمنٹ دی تھی اور میں بنانا بھول گئی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ تم بھی نا یونیورسٹی جا کر بنا لینا، شہریار ہنستے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، کوشش کروں گی۔ اس طرح باتوں باتوں میں یونیورسٹی آ گئی۔ عبیرہ بھاگتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ شہریار نے گاڑی آفس کی طرف موڑ لی۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ عبیرہ کلاس لے کر فارغ ہو کر باہر کینٹین کی طرف آئی۔ یار بہت بھوک لگی ہے، ماہین اپنی کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ چلو کچھ آرڈر کرو، عبیرہ نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ ماہین نے برگر آرڈر کر دیے۔ تبھی اسے اپنی ایک دوست نظر آ گئی، وہ اس سے ملنے چلی گئی۔ عبیرہ موبائل چلا رہی تھی، تبھی اسے ایک ان نون نمبر سے میسیج آیا۔ اس نے دھڑکتے دل سے میسیج کھولا۔ میری رانی، کل 12 بجے ایس این کیفے آ جانا، بہت اہم بات کرنی ہے۔ ویسے بھی تمہارے شوہر کے آفس میں مینیجر ہوں، اگر تم نہ آئی تو مجھے تمہارا اور میرا رشتہ بتانے میں 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ تمہارا فہد۔ عبیرہ نے جیسے ہی میسیج پڑھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، فہد، اور وہ بھی شہریار کے آفس میں، یہ سب کب ہوا؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، تبھی ویٹر برگر لے آیا۔ ماہین بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی، لیکن اب بھی اس کے ذہن میں فہد کا میسیج گھوم رہا تھا۔ جانے اب دونوں کی زندگیوں نے کیا موڑ لینا تھا۔ شہریار آفس آیا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ آج وہ بہت دنوں بعد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فائلوں کو چیک کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ سائن بھی کر رہا تھا، جب اس کی نظر ایک فائل پر رکی۔ واٹ دا ہیل از دس؟ وہ حیرانگی سے فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر کسی کی کال آئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں بس ابھی آتا ہوں۔ شہریار نے جھٹ سے چابی پکڑی اور باہر کی طرف بھاگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں بس ابھی آتا ہوں۔ شہریار نے جھٹ سے چابی پکڑی اور باہر کی طرف بھاگا۔ ابھی تک یہ بات سارے آفس میں پھیل چکی تھی کہ شہریار کی دوسری فیکٹری میں آگ لگ چکی تھی، جہاں بہت سارے لوگ کام کرتے تھے۔ شہریار اگلے آدھے گھنٹے میں فیکٹری پہنچا۔ سامنے فیکٹری کے ایک حصے سے آگ نظر آ رہی تھی۔ شہریار نے اپنے پاپا کی کمائی سے بنائی گئی اس پہلی فیکٹری کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ کر ایک دم چکر سا کھایا۔ فائر بریگیڈز آ چکے تھے، ایمبولینسز بھی پہنچ چکی تھیں۔ بہت سارے لوگوں کو نکال کر ایمبولینسز میں پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شہریار اپنے سامنے کھڑے حسین سے پوچھا، جو اس فیکٹری کے ورکرز کا انچارج تھا۔ سر، میں دوسری طرف کے ورکرز کو دیکھنے گیا تھا، لیکن ایک دم آگ لگ گئی، جس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو پائی۔ وہ کپ کپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کتنے ورکرز وہاں کام کر رہے تھے؟ شہریار اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ سر، 500 ورکرز کام پر تھے۔ شہریار پریشان سا آگے بڑھا۔ وہاں اندر پھنسے لوگوں کی فیملیز کھڑی تھیں۔ شہریار پولیس کے پاس آیا۔ فیکٹری کا برا حشر ہو چکا تھا۔ ایک طرف لگنے والی آگ پوری فیکٹری میں پہنچ چکی تھی۔ 5 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد بالآخر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، سب کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ عبیرہ سارا دن پریشان رہی، یہ پریشانی اسے کھائے جا رہی۔ اگر فہد نے شہریار کو کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا؟ ابھی دونوں کی زندگی سنبھلی تھی، وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پریشانی میں باہر گارڈن میں چکر لگا رہی تھی۔ دور عمیر اور نور کھیل رہے تھے۔ کیا کروں؟ ویسے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے شہریار کو ضرور بتانا چاہیے، ورنہ کل کو فہد مجھے اور زیادہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ وہ پریشانی میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ چکر لگا لگا کر اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں، تو وہ سامنے لگے ہوئے لوہے کے جھولے میں بیٹھ گئی۔ لیکن کیا شہریار میری بات سمجھیں گے؟ آخر کو ہیں تو مرد ہی نا۔ کسی مرد کو اپنی بیوی کے پرانے تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ بیوی کو بالکل نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ شک ہی کرے گا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں پر گرائے خود ہی سبھی کچھ سوچ رہی تھی۔ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں کبھی فہد سے ملی ہی نہ ہوتی، کاش میں یہ محبت کے جھوٹے ڈرامے میں نہ پھنسی ہوتی، کاش میں پہلے ہی محرم اور نامحرم کا مطلب سمجھ جاتی، کاش میں نے کبھی اس سے میسیجز پر بات ہی نہ کی ہوتی۔ یہ لفظ کاش ہوتا تو ایک لفظ ہے، پر نہ تو اس کے آگے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی پیچھے۔ اس کاش لفظ پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دور پڑے پتھر کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ ہم لڑکیاں بہت بے وقوف ہوتی ہیں، ہمیں یہ پیار محبت بس فیری ٹیل کی طرح لگتا ہے۔ کسی نے محبت کا دعویٰ کر دیا اور ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پر بھروسہ کر لیا۔ ماما عمیر مار رہا ہے۔ عبیرہ گہری سوچ میں تھی جب کہ نور کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ نو ماما، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے نہیں مارا۔ عمیر بھی اس کے پاس آ کر بولا۔ عمیر، اگر تم نے دوبارہ نور کو مارا تو میں تمہارے بابا سے شکایت لگا دوں گی، ہر وقت لڑتے رہتے ہو۔
अबीरा ने उमैर, मैं नहीं बोलूँगा, मुझे सभी डांटते हैं। वो मुंह मोड़ कर एक तरफ खड़ा हो गया, चेहरे पर मासूमियत वाला गुस्सा था। अबीरा को उस पर टूट कर प्यार आया। वो अपने फूले हुए गालों को गुस्से से और फुला रहा था। अच्छा जी, तो मेरा मोटू मुझसे बात भी नहीं करेगा? चलो ना नूर, हम दोनों मिलकर मज़े के पकोड़े बनाते हैं, साथ में चाय भी पियेंगे, जो सिर्फ तुम और मैं खाएंगे। अबीरा ऊंची आवाज़ में बोली, मुझे पकोड़े नहीं खाने। उमैर मुंह बनाकर अंदर की तरफ चला गया। हमारा मोटू तो नाराज़ हो गया, चलो पकोड़े बनाकर उसे मनाते हैं, अबीरा नूर को अपनी गोद में लेते हुए बोली। दोनों किचन में आई और पकोड़े बनाने लगी। आधे घंटे में अबीरा ने चाय और पकोड़े बनाए और बाहर टीवी लाउंज में पकोड़े रखे और खुद एक सोफे पर बैठ गई। नूर भी वहीं साथ ही बैठ गई। उमैर ने चोर नज़रों से पकोड़ों को देखा और होंठों पर ज़बान फेरी। अबीरा ने उसे ऐसा करता देख लिया था। वाओ मामा, बहुत मज़े किया, नूर खाते हुए बोली। हाँ, वैसे हमने किसी को रोका नहीं, किसी को खाने हो तो खा ले, अबीरा किसी पर जोर देते हुए बोली। मैं अभी भी नाराज़ हूँ, पर मैं पकोड़ों को नाराज़ नहीं कर सकता, उमैर पकोड़े पकड़कर मुंह में डालते हुए बोला। नूर और अबीरा हंस दी। ओके मेरे मोटू, अबीरा उसके फूले हुए गालों को खींचते हुए बोली। रात को अबीरा ने दोनों को खाना खिलाकर सुला दिया। ये शहरयार कहाँ है? अभी तक नहीं आए और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। अबीरा बेचैन सी कमरे में चक्कर लगाते हुए शहरयार को मुसलसल फ़ोन कर रही थी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। दूसरी तरफ शहरयार उस सारे मसले को हल कर रहा था। आग पर तो काबू पा लिया गया था, पर अभी पुलिस फैक्ट्री में लगने वाली आग की असल वजह ढूंढ रही थी, पर अभी तक कोई सिरा हाथ ही नहीं आया था। शहरयार परेशान सा पुलिस के साथ बात कर रहा था। सर, क्या आपका कोई दुश्मन है जो इस हद तक जा सकता है? पुलिस ऑफिसर ने शहरयार से पूछा। जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई मेरा इतना बड़ा दुश्मन हो सकता है जो इस हद तक जाए, शहरयार अपने माथे को मसलते हुए बोला। आज के ज़माने हर अमीर आदमी के दुश्मन होते हैं, वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे आपकी फैक्ट्री में आग लगने का सबब अभी तक नहीं मिला, ना तो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, ज़रूर ये कोई सोची समझी साजिश है। एसपी बोला। फ़िलहाल मुझे नहीं पता, आप प्लीज़ खुद इस मसले को हल करें। मुझे किसी भी हालत में ये जानना है कि आप कैसे लगी। शहरयार एसपी से मुखातिब हुआ। ठीक है मिस्टर शहरयार, आप फ़िलहाल अपने घर जाएं, हम जल्द ही ये सब पता करने की कोशिश करते हैं। एसपी बोला तो शहरयार हाँ में सर हिलाकर अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। पापा को कैसे ये सब बताऊं? उनकी हेल्थ तो पहले ही ख़राब रहती है, इतना बड़ा धचका वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। शहरयार गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था। वो रात 3 बजे के करीब घर आया तो हॉल की सारी लाइट्स बंद थी। वो दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसे सामने सोफे पर दुपट्टा लिए अबीरा बैठी नजर आई, जो कुछ दुआएं पढ़ रही थी। शहरयार ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, अबीरा एकदम चौंकी। अल्लाह का शुक्र है आप सही सलामत घर वापस आ गए। कहाँ थे आप और फ़ोन क्यों बंद किया हुआ था? अबीरा उसे देखते ही भड़की। तुमने टीवी नहीं देखा? शहरयार ने अपने हाथ में पकड़ा लैपटॉप बेड पर रखा और ख़ुद भी बेड पर बैठते हुए बोला। टीवी नहीं, उस पर ऐसा क्या है? आप इसे छोड़ें, आप बताएं आप लेट क्यों आए? वो इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? अबीरा उसके पास बैठते हुए बेचैनी से बोली। बस पापा की पुरानी वाली फैक्ट्री में आग लग गई, उसने अपने शूज़ उतारते हुए कहा। या अल्लाह, आग कैसे लगी? वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोली। पता नहीं कैसे लगी, पर 12 बजे के करीब मुझे खबर मिली, तब का वहीं था, इसीलिए लेट हो गई। वो अपना सर बेड क्राउन से लगाते हुए बोला। अबीरा को बहुत थका हुआ लगा। शहरयार क्या पूरी फैक्ट्री जल गई? हाँ, आग तो एक तरफ लगी थी, पर अंदर इतना ज़्यादा सामान था कि आग बुझने की बजाय बढ़ती चली गई और पूरी फैक्ट्री जल गई। वो अपने सर को दबाते हुए बोला। या अल्लाह, वहाँ तो बहुत सारे वर्कर होंगे, काफ़ी ज़ख्मी हुए होंगे, उनके घर वालों पर क्या गुजर रही होगी? हाँ, बहुत सारे लोग थे, काफ़ी ज़ख्मी हुए। कुछ लोग आग लगते ही बाहर की तरफ भाग गए और कुछ अंदर ही फंस गए। अल्लाह का शुक्र है अभी तक किसी की जान नहीं गई। बहुत वर्कर्स तशवीशनाक हालत में हैं। शहरयार आंखें खोल कर बोला। आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब ठीक करेगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, अबीरा कहती हुई बाहर जाने लगी। खाना मत लाओ, बस चाय ले आओ, उसने उसे खाने से रोक दिया। अबीरा जल्दी से चाय बनाकर साथ में कबाब ले आई। वो जानती थी दोपहर का शहरयार ने कुछ नहीं खाया होगा। वो ट्रे में सारी चीज़ें रखकर कमरे में लाई। शहरयार फ़ोन पर फरहान साहब से बात कर रहा था। उन्हें अभी अजीर चचा ने बताया था। बाबा आप टेंशन मत ले, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। शहरयार बोला। बेटा मैं वापस आ जाता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको वापस आने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ के मसले हल करें आप।
میں یہاں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی 1 مہینے کے اندر اندر فیکٹری دوبارہ کام کرنے لگے گی۔ شہریار ان کو واپس آنے سے روک رہا تھا۔ بیٹے پوری فیکٹری جل گئی ہے، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے۔ فرحان صاحب بولے، پاپا جانتا ہوں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، آپ ٹینشن مت لیں، ویسے بھی ٹینشن لینے سے مسئلے تھوڑی حل ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی صحت پر ہی الٹا اثر ہوگا۔ شہریار انہیں سمجھا رہا تھا۔ عبیرہ نے ٹرے کو اس کے پاس رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ تبھی ویک سگنل کی وجہ سے لائن کٹ گئی۔ شہریار نے انہیں ٹینشن نہ لینے کا میسج کیا اور خود چائے پینے لگا۔ شہریار آپ بھی اتنی ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، عبیرہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شہریار نے کپ ٹرے میں رکھا اور سر درد کی گولی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عبیرہ ٹرے کو کچن میں رکھ کر واپس آئی تو شہریار سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ عبیرہ اپنی جگہ پر لیٹی اور اس کی طرف منہ کر لیا۔ وہ بہت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ بہت نقصان ہوا ہے، پتہ نہیں اب کیا کروں۔ وہ اوپر کچ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب اللہ پاک پر چھوڑ دیں، وہ اگر انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کا حل بھی خود ہی بھیجتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ عبیرہ اس کا سر دباتے ہوئے بولی۔ شہریار نے آنکھیں بند کر لیں اور عبیرہ سر دباتے دباتے سو گئی۔ یہ لو تمہارے پیسے اور بھاگو یہاں سے، مجھے تم اس شہر کے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ ایک ویرانے میں کھڑا وہ کسی کو پیسے دے رہا تھا۔ صاحب اتنا بڑا کام کیا، تھوڑے تو پیسے زیادہ دو۔ چپ کر سالے، یہ تیرے اس شہر سے نکلنے کے پیسے ہیں، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، اب نکل۔ وہ اسے بھگاتے ہوئے بولا۔ وہ آدمی اپنا چہرہ چادر میں چھپائے چلا گیا۔ جس کو دیکھو منہ پھاڑ کے پیسے مانگ لیتا ہے۔ ویسے کام بالکل صحیح کیا، مزہ آ گیا۔ ساری کی ساری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، اب پتہ چلے گا سالے فرحان کو۔ وہ خود سے بولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پاس کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کسی نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی ہیں۔ عبیرہ اس وقت کلاس لے کر گارڈن میں بیٹھی تھی۔ پھر فہد کا میسیج آیا۔ عبیرہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور یونیورسٹی سے باہر نکلی۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر فہد کے بتائے ہوئے کیفے میں پہنچی۔ سامنے ایک ٹیبل پر وہ بیٹھا ہوا تھا۔ عبیرہ اپنے چہرے کو چادر میں چھپاتی اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی۔ کیوں بلایا مجھے، بولو۔ وہ بیٹھتے ہی غصے سے بولی، میری رانی سکون سے بیٹھو، میں کچھ آرڈر کرتا ہوں، وہی تمہارا پسندیدہ جوس منگواتا ہوں۔ فہد مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کام بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ عبیرہ غصے سے بولی، میری رانی میں تو تمہاری شکل دیکھنا چاہتا تھا، بہت عرصہ ہو گیا تمہاری شکل دیکھے ہوئے۔ وہ عبیرہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ عبیرہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کھینچ کر فہد کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ غلیظ گھٹیا انسان، مجھے کمزور مت سمجھنا، خبردار جو آج کے بعد مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پولیس میں کمپلین کروا دوں گی۔ عبیرہ غصے سے کہتی باہر کی طرف بڑھی۔ بڑے پر نکل آئے ہیں، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ تبھی فہد نے دور کھڑے لڑکے کو آواز لگائی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آیا اور موبائل پکڑایا۔ فہد نے کچھ ٹائپ کیا اور تصویریں شمائلہ کے نمبر پر بھیج دی۔